سمجھیے وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی طرف نازل کرتے ہیں اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی مطلوع وہ وحی کہلاتی ہے کہ وہی الفاظ جو اللہ نے نازل کیے ہیں انہی الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کر دیں، اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ اور وحی غیر مطلوع وہ وحی کہلاتی ہے کہ جو احکامات اور باتیں تو اللہ کی ہیں لیکن ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں آگے بیان کیا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے، وحی مطلوع کلام اللہ ہے اور وحی غیر مطلوع احادیث مبارکہ ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا کہ اب وحی کا فرق سمجھ میں بآسانی آ گیا ہے۔ سارا دین وحی، لیکن وہ چیزیں کہ جو اللہ کے کلام کی صورت میں موجود ہیں یہ وہ اللہ کا کلام ہی ہے، یہ وحی مطلوع ہے۔ اور احادیث مبارکہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جس فتنے کی طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، بیان کیا ہے، وہ فتنہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اعتبار سے مالدار ہوں گے، شان و شوکت والے ہوں گے، کاروبار نوکریوں والے ہوں گے، فراوانی والے ہوں گے، پیٹ بھرے ہوں گے، یعنی ان کو کوئی فقر و فاقہ غربت ان پر نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر ایسی دین کی باتیں رائج کریں گے کہ جس کو عام آدمی سن کر دیکھ کر متاثر ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہ اس دینداری کی وجہ سے ہی تو آج دنیا میں اس مقام پر ہے، اور وہ اس کے ظاہری اس شان و شوکت کو دیکھ کر گمراہ ہو جائے گا۔ اور ان لوگوں کا کہنا کیا ہوگا کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اب یہ جملہ جو میں نے ابھی کہا ہے، آج کل آپ دیکھیں کتنے لوگ بولتے ہیں یہ جملہ کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے علاوہ احادیث کو، سنت کو نہیں مانتے، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ لیکن عام بندہ اس بات کو چونکہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے جو یہ سامنے والا کہہ رہا ہے، تو وہ اس کی باتیں پوری سنتا ہے، اور ہر ایک کی بات جب سنی جاتی ہے تو لازمی بات ہے کہ سنانے والا اپنے اندر کی بات کو دوسرے کے دماغ اور دل کے اندر اتارتا ہے اور وہ اس کو متاثر کر دیتی ہے۔ اگرچہ سننے والا اس پر عمل نہ کرے تب بھی سننے والے کے اوپر اس کی بات کا اثر تو پڑ ہی جاتا ہے۔ جس طرح نظر کے بارے میں حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ نظر حق ہے، جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس دل میں اتر جاتا ہے۔ حالانکہ نظر ڈالنے کی وجہ سے انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے کہ اس کی پکچر میں نے دل کے اندر اتارنی ہے یا میرا اس سے کوئی لگاؤ ہو گیا، نہیں، یہ کہیں نہیں ہے تشریح۔ بس اتنی بات ہے کہ نظر جس چیز پر بھی پڑتی ہے اس کا عکس دل میں آ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی کی بات کو سنتے ہیں تو اس کا عکس آتا ہے، کچھ نہ کچھ اثر انداز وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لوہا ہو، لکڑی ہو، تانبا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو اس طرح رکھا جائے کہ جس طرح اس کو محفوظ کیا جاتا ہے تو وہ محفوظ رہے گا، لیکن اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو ہوا، دھوپ اور یہ نمی، یہ ساری چیزیں اس پر اثر انداز ہو جائیں گی۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی ان ظاہری چیزوں کی وجہ سے نقصان کی طرف چلی جائے گی، اس میں خامی آ جائے گی۔ جیسے ہم کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے، استعمال شدہ چیز ہو یا نئی ہو، استعمال نہیں کرتے، لیکن اگر اس کو صاف کر کے پیک کر کے نہ رکھیں، کھلا چھوڑ دیں تو چند دنوں کے بعد اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے، نئی چیز بھی بگڑ جاتی ہے، نئی چیز کے اوپر بھی داغ دھبے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اوپر بھی ہر ایک کی بات کا اثر بھی ہوگا، ہر ایک نظر کا اثر بھی ہمارے دل پر جائے گا۔ لہذا
جو لوگ قرآن سامنے رکھ کر قرآن کو پیغام بنا کر آپ کو یوں کہیں کہ بھی ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں کہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے وہ حدیث کے منکر ہیں، حدیث کے منکر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے حلال کو حلال جانیں گے، اس کے حرام کو حرام، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، آپ کی تعلیمات کو نہیں مان رہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر اس فرقے کا ایک نام آغا خانی اور اسماعیلی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، لیکن معروف آج کل یہ ہیں آغا خانی اور اسماعیلی۔ یہ لوگ قرآن کے علاوہ کہتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، تو جس کی وجہ سے نہ ان کے یہاں نماز ہے، نہ پاکی ہے، نہ اور کوئی چیزیں ہیں، نہ عبادت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کے اندر کیا ہے کہ بھئی شراب حرام ہے، نکاح حلال ہے، یہ حلال حرام کی چیزیں آ گئیں۔ اب اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ تو حدیث مبارکہ میں ہیں، اس کی تشریحات تو وہاں پر ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کیسے کرو گے؟ نمازیں کتنی فرض ہیں اور ہر فرض نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، اس ساری تشریحات تو حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ملتی ہیں۔ تو جب یہ نعرہ لگا دیا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو اس دھوکے میں ہم نہ پڑ جائیں کہ یہ تو بڑا قرآن والا ہو گیا، لہذا اہل قرآن سے محبت کرنا، یہی قرآن والے ان کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ دھوکے میں ہم نہ پڑیں، بلکہ ہم اپنے علماء سے جڑے رہیں اور حق والوں کی بات کو سننے کے علاوہ کسی اور کی بات کو بھی نہ سنیں۔ اور آج کل کے دور کا ایک نیا مسئلہ یہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، مختلف طریقے سے ہم پر محنت ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا سے آج ہر بندہ متاثر ہے بہت زیادہ۔ اب یہاں پر ہم بعض دفعہ چھوٹے سے انداز میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی بیان سنا، کوئی کلپ دیکھا فیس بک پر، یوٹیوب پر، آپ کو بات اچھی لگی اور اتھینٹک بھی ہے، قرآن حدیث کی بات ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، بات مضبوط ہے، پکی ہے، ہم اپنے علماء سے وہ بات سنتے رہتے ہیں، ایسی بات ہے۔ آپ نے فوراً کیا کیا، اس کو لائک بھی کیا، شیئر بھی کر دیا، اور کمنٹس کے اندر اپنے دوستوں کو ٹیگ بھی کر دیا کہ بھئی اس کو سنو۔ اب آپ نے کیا حرکت کی؟ آپ نے ایک ایسا بندہ کہ جو نہ عقیدے کے اعتبار سے درست ہے، نہ اس کا ایمان کے اعتبار سے اس کے اندر کاملیت ہے، نہ اس کے اپنے عمل کے اندر کوئی پختگی ہے، صرف سوشل میڈیا پر اس کے ایک کلپ سے ہم متاثر ہوئے اور ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات کو بٹھا لیا کہ ہر اچھی بات کو پھیلاؤ، یا اچھائی جہاں سے بھی ملے لے لو۔ یہ باتیں ہم سنتے ہیں نا، بڑی اچھائی جہاں سے بھی ملے لے لو، تو ان جملوں سے ہم متاثر ہوئے ہوئے آج، اس لیے ہر ایک کی بات کو سن کر لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کی جب ایک بات ہم سنتے ہیں تو وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اور یاد رکھیے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ پھر اس کی تہہ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے کوئی اشخاص ہوں، چاہے چیزیں ہوں، ہر چیز کے اندر فطرت یہی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں سے دور سے دیکھا، ایک جگہ مجھے پانی آبشار کی صورت میں گرتا ہوا نظر آیا، دور سے دیکھ رہا ہوں، مجھے صحیح تصویر کلیئر نہیں ہے، پکچر کلیئر نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پانی وہاں پر گر رہا ہے۔ اب میرے دل کے اندر کیا طلب ہوئی، یار قریب جا کر دیکھو، منظر تو بڑا خوبصورت ہے۔ میں قریب گیا، جب قریب گیا تو دیکھا کہ وہ آبشار تو نہیں تھی، کہیں اوپر سے کوئی پانی گر رہا تھا۔ میں نے اس کو دور سے آبشار سمجھ کر اس کی طرف چلا گیا، لیکن پتہ چلا کہ وہ آبشار نہیں ہے، کوئی گھر سے یا ٹینک سے کوئی پانی گر رہا ہے، یا ایک منظر کشی کی ہوئی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں متاثر ہوا اس کو دیکھنے کی وجہ سے، اور میں اس کی طرف کھنچ گیا۔ تو ہر اچھی بات کی طرف بندہ کھنچتا ہے، چلا جاتا ہے، اور جب پیچھے چلتا ہے تو شیطان اسی طرح وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان تمہارے عملوں کو تمہارے لیے مزین کر دے گا۔ یہی چیزیں ہیں، یہی ہمارے عمل ہیں جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے، پھر ہم اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں سوشل میڈیا پر، ڈاکٹر ذاکر نائک سے لے کر محمد علی مرزا انجینئر، اور اس طرح کے ڈاکٹر جاوید احمد غامدی ہیں، یہ سیکولر طبقہ جتنا بھی ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی یہ بڑے بڑے نام ہیں، ان سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اور متاثر ہو کر ہم پھر ان کی تہہ میں جاتے ہیں، پھر ہم ان کے نام کو کلک کر کر اور چیزیں ان کی نکالتے ہیں، تو پھر اصل حقیقتیں جو ان کی وہاں پر نکلتی ہیں وہ ہمیں
پھر ہم اس سے بچ نہیں پاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز اچھی ہے تو باقی ساری چیزیں بھی اچھی ہوں گی اور ہم پھر چل پڑتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحبت اختیار کرو، تم محفل میں آؤ. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ اگر روزانہ نہیں آ سکتے تھے تو پھر ترتیب بنائی ہوئی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ کہ اگر آج کی محفل میں صحبت میں نہیں جا سکا تو آج جو باتیں ہوئی ہیں وہ تم مجھے بتا دینا، پھر اگلی دفعہ میں جاؤں گا، اگر تم نہیں جا سکے تو وہ باتیں پھر میں تمہیں بتلاؤں گا. کیوں؟ تاکہ صحبت کا اثر جس طرح تمہیں مل رہا ہے اس کا فائدہ مجھے بھی مل جائے. اور آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اتنے متاثر ہوئے کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا. انگریز نے ہندوستان میں آ کر کاروبار شروع کیا، تجارت شروع کی، اور پھر اس نے مسلمانوں پر اس تجارت کی آڑ کے اندر محنت شروع کی، ان کے عقائد خراب کیے، ان کے اعمال کو خراب کرنا شروع کیا. مختلف فتنے پیدا ہوئے. تمام فتنوں کو آغاز کرنے اور ابتدا کرنے کا صرف مقصد ایک تھا کہ مسلمانوں کا تعلق ان کے علماء سے کٹ جائے، ان کے علماء سے کٹ جائے. جس طرح والدین سے اگر اولاد کے دل کے اندر آپس میں منافرت آ جائے اور تعلق کٹ جائے تو پھر والدین کچھ بھی کہتے رہیں اولاد پر اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں ہوتا. جیسے ایک مثال یوں سمجھیے کہ اگر میاں بیوی کی آپس کے اندر ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکے تو اولاد پھر متاثر ہو کر رہتی ہے، وہ بچ نہیں پاتی. اسی طرح اگر کسی شخص کی بیوی انتقال کر جائے اور شوہر دوسری شادی کر لے تو دوسری شادی کرنے کے باوجود بھی اس کے پہلے بچے پھر متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح عورت کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے کہ اس کے شوہر انتقال کر جائے اور وہ دوسری شادی کرے تو وہ دوسرا شوہر اس کے پہلے بچوں کے لیے وہ باپ ثابت نہیں ہوتا جو اصل باپ ہوتا ہے. تو انسان متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے، تعلق ختم ہونے کی وجہ سے، رابطہ ختم ہونے کی وجہ سے. تو عام مسلمانوں کا نظریہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ہمیں کوئی بھی کام ہوگا، کوئی بھی بات ہوگی تو ہم تو مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں گے، ہم تو فلاں عالم کے پاس چلے جائیں گے، ہم تو ان سے مسئلہ پوچھ لیں گے. اور یہی سلسلہ چل رہا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ علماء کی منافرت دلوں کے اندر پیدا کی گئی اور علماء کے علمی اختلافات کو لوگوں کے سامنے ذاتی اختلافات بنا کر پیش کیا گیا. بالکل اسی طرح جیسے آج کل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپسی علمی اختلافات کو ذاتی اناد اور اختلاف بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ اس صحابہ کا ذکر کرنا مشکل تھا لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہاں تو محبت کا ایک اعلیٰ درجہ تھا، عنصر تھا. تو پہلے علماء سے منافرت پیدا کی گئی. پھر جب دیکھا کہ اب علماء سے لوگ کٹتے چلے جا رہے ہیں، اب جو ہے اپنی عقل کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، اب پھر صحابہ کو نشانہ بنایا گیا. بالترتیب اوپر تک معاملہ آیا ہے، آہستہ آہستہ آیا ہے. لہذا ہم اس معاملے کو یہیں روک دیں اور اپنی لائن کو ہم درست کر لیں. اور لائن کا درست کر لینا کیا ہے کہ ہم اپنا رابطہ وہیں پر مضبوط کر لیں جہاں سے ہماری ساری بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے علماء ہیں، اہل علم ہیں. ہم ادھر ادھر کی باتیں اور میسیجز اور ویڈیوز کو شیئر کرنے کے بجائے، لائک کرنے کے بجائے، ہم اپنے آپ کو اس بڑے گناہ سے بچائیں. اس لیے کہ آپ نے لائک کر کر اپنے جن جن دوستوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا کہ میں نے تو اس کو اچھا سمجھا ہے، تم بھی اس کو سن لو. تو اب جو بھی اس کو سن کر متاثر ہوگا اور متاثر ہونے کے بعد وہ وہی ذہن اور عقیدہ بنا لے گا جو اس کہنے والے کا ہے، تو گویا کہ آپ سب کو گمراہی کے راستے پر چلانے والوں کا ذریعہ بن گئے. نیکی کی بنیاد ڈالنے والا ثواب کا مستحق بن جاتا ہے جو جو اس نیکی پر چلتا رہتا ہے. اسی طرح برائی کی تشہیر کرنے والا، برائی کو پھیلانے والا جس تک پہنچانے کا سبب بنے گا وہ بھی اس کی برائی کا ذمہ دار بن جائے گا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے قیامت کے دن لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. وہ دوسروں کا بوجھ یہی ہوگا جو ہم ذریعہ بنے ہوں گے برائی دوسروں تک پہنچانے کا. تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیے، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، ہم اس طرف آ جائیں. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقوں کی طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی گمراہیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. ہر ایک کتاب پڑھ لینا، ہر ایک بات سن لینا کیوں منع کیا جاتا ہے، اس کا ثبوت اور دلیل حدیث مبارکہ میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بیٹھے ہوئے ہیں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے، تورات کا نسخہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن کر خاموشی اختیار کر لی، اور وہ جو ہے تورات کا نسخہ دکھانے کے بعد پھر اس کو پڑھنے لگے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ عام کوئی صحابی نہیں ہے، وہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فوراً ڈانٹا اور فرمایا کیا تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت نہیں دیکھ رہے ہو؟ جب یہ بات کہی تو انہوں نے دیکھا آپ کی طرف، جیسے ہی آپ کو دیکھا فوراً تورات کے نسخے کو آپ نے رکھ دیا، اس کو بند کر دیا، اور یوں کہا کہ اللہ کی پناہ اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے۔ ہم تو راضی ہیں اللہ کو اپنا رب مان کر اور اسلام کو اپنا دین بنا کر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس غصے کی وجہ سے میں ایمان سے ہی نہ چلا جاؤں۔ فوراً ایمان کا اقرار کیا زبان سے، حالانکہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ کلمہ پڑھو، آپ نے کہا نہیں تھا یہ جملے کہو۔ انہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ میری بات آپ کو پسند نہیں آئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی بات نہ پسند آئے تو کہیں میرا ایمان ہی نہ چلا جائے۔ فوراً اپنے ایمان کی انہوں نے تجدید کی، تکمیل کی، اور وہ کلمات دہرائے دوبارہ ایمان والے کہ ہم راضی ہیں اس بات پر۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ آپ ہمارے نبی ہیں، بس کافی ہے ہمارے لیے۔ آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تمہارے سامنے آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی اختیار کر لو تو راہ حق اور صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں کہ جن کی مشورے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ سفر معراج پر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے تو 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے ہیں، 9 مرتبہ گئے ہیں۔ اب اس واقعے کی حکمت کیا؟ علماء نے بڑی عجیب حکمت بیان فرمایا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو بھی معراج عطا فرمائی ہے، لیکن اپنے محبوب کو جو معراج عطا فرمائی ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے، اور اللہ جب چاہیں اپنے محبوب کو بلا کر اس سے مل لیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں واپس چلے جا کر مل کے آ جائیں۔ تو ایک ہی سفر میں 9 دفعہ بار بار ملاقات کر کر لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ ہم دونوں کی ملاقاتیں بالکل سب سے الگ ہیں، لہذا کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک معراج ہوا، نہیں، 9 مرتبہ معراج ہوئی، ہر ملاقات الگ معراج ہے، ہر ملاقات الگ معراج ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کہ جن کے مشورے پر آپ بار بار جا رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں یہ کیا فرمایا کہ اگر وہ بھی آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی بات سننے لگو تو یاد رکھو کہ تم راہ حق سے اور سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ سنو، اگر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے، میرے راستے پر چلتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہ فرما دیا تو باقی سارے پیغمبر تو درجے میں ان کے بعد ہی ہیں، تو ان کے برابر ہی ہیں، اس لیے کہ تمام انبیاء کے سردار تو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تورات پڑھی گئی تو آپ نے اس پر غصہ فرمایا، اور آپ کا یہ عمل، چہرے کا متغیر ہو جانا اور بظاہر خاموش ہو جانا، جیسے آج کل ہمارے ایک محاورہ مشہور ہے، کسی کے سامنے کوئی بات آئے اور وہ خاموش ہو جائے تو سمجھو کہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ خاموشی جو ہے رضامندی کی علامت ہے، کیونکہ یہ بات نکاح کے موقع پر کہی جاتی ہے
کہ اگر دلہن کنواری ہو، باکرہ ہو، اور اس کے نکاح کے موقع پر اگر اس سے نکاح کی اجازت لی جائے اور وہ خاموشی اختیار کر لے تو حدیث مبارکہ کی روح سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی خاموشی رضامندی کی علامت ہے۔ اب اس بات کو ہر جگہ ہم فٹ کرتے ہیں، ہر معاملے میں فٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں معاملہ الگ ہے۔ وہاں معاملہ کیا ہے؟ وہاں وہ لڑکی ہے اور عورت کو اللہ نے باحیا بنایا ہے، اور پھر کنواری اور باکرہ لڑکی کے اندر حیا بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی حیا کو ظاہر کیا اس بات سے کہ اس کی خاموشی رضامندی کی علامت بتلا دیا کہ وہ حیا کی وجہ سے بعض دفعہ اپنی اصل بات کا اقرار نہیں کر سکے گی، لہٰذا اگر وہ خوش ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، یا خاموش ہو گئی آپ کی بات کو سن کر، تو اس کو آپ رضامندی ہی سمجھو، اس کی زبان سے کہلوانے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن ہر جگہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ سے جیسے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی بات کو سنا اور خاموشی اختیار کی، سکوت فرمایا، اور اس سکوت کو انہوں نے آپ کی رضامندی سمجھا، جبھی تو پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ خاموشی آپ کی رضامندی نہیں ہے، آپ کی رضامندی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ واضح ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات کسی نہ کسی صورت میں کچھ اصل حقیقت اس کی تھی، کچھ نہ کچھ اس کی اصل آسمانی باتیں موجود تھی، اصل زبان میں بھی موجود تھی۔ آج کل کے زمانے میں تو اصل زبان میں ہے ہی نہیں، انگلش کے اندر ملیں گی یا اور زبانوں میں ملیں گی۔ جو اس زمانے میں عبرانی زبان میں کتاب تھی، سریانی زبانوں میں کتاب تھی، جو اصل کتاب تھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس زبان میں میرے خیال میں آج کتاب کہیں نظر نہیں آتی، تورات، زبور، انجیل، کوئی بھی۔ بائبل کے نام سے مختلف اس کی جلدیں بنی ہوئی ہیں، اور سب انگلش کے اندر یا اور زبانوں کے اندر مل جاتی ہے، لیکن اصل زبان میں نہیں ہے۔ تو گویا کہ اصل زبان کے اندر کتاب کا موجود نہ ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ اب اصل کتاب موجود نہیں ہے، اصل کتاب موجود نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ امریکہ میں جب حضرت رہائش پذیر تھے تو وہاں پر جو ہے طریقہ کار یہ بنا ہوا ہے کہ مختلف کمیونٹیاں رہتی ہیں، یہ مسلم ہیں، یہ یہود ہیں، یہ نصرانی ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ آپس میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے آپس میں جو ان کے سربراہان ہوتے ہیں ان کی ماہانہ میٹنگ، سالانہ پروگرامات منعقد ہوتے ہیں تاکہ آپس میں ان کا رہنا آسان رہے، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے فتنے فساد نہ ہو، انسانیت کے ناطے سب مل جل کر رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں مسلم کمیونٹی کی طرف سے مجھے جو ہے اپنا چیئرمین اور بڑا بنایا ہوا تھا۔ اب جو ہے جو بھی ماہانہ اجلاس ہوتا، میٹنگ ہوتی، تو اس میں ہم جاتے، تو ان کا جو یہودیوں کا جو بڑا تھا وہ بھی آتا، جو نصرانیوں کا چرچ کا بڑا پادری تھا وہ بھی آتا، اور میں مسلمانوں کی طرف سے ایک عالم پیش ہوتا۔ یہ سب ہماری گفتگو ہوتی مختلف موضوعات پر، مختلف باتوں پر۔ ایک مرتبہ ہماری میٹنگ کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ آئندہ میٹنگ کے اندر ہم موضوع یہ رکھیں گے، ہر کوئی اپنے مذہب کی کتاب کے بارے میں بتلائے گا، اپنے مذہب کے بارے میں بتلائے گا، لہذا اس کی وہ تشریح کرے گا، تو اس کو جو ہے پھر وہ ہم مانیں گے کہ ہاں یہ اصل ہے، کیونکہ سارے اس وقت بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے مذہب کو اچھی طریقے سے مطالعہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ان کو موضوع دے دیا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اگلے جو ہے وہ میٹنگ ہوئی اور نشست ہوئی تو ہر ایک نے جو ہے وہ اپنی اپنی بات کی، اپنے اپنے انداز میں اپنے مذہب کو پیش کیا، اور جب میری باری آئی تو میں نے سب سے پہلے اعتراض یہ کیا کہ طے یہ ہوا تھا کہ ہر کوئی اپنی جو کتاب ہے، جو آسمانی کتابیں ان کے نبیوں کی ہیں، جن نبیوں کو ہم مانتے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس ہوگی، وہ پیش کرے گا، اور آپ لوگوں نے جو بھی باتیں پیش کی ہیں وہ تو اصل کتاب تو نہیں ہے، تورات، زبور، انجیل جو اصل زبانوں میں کتاب تھی آپ نے وہ تو پیش نہیں کیا، آپ نے تو اپنے انگلش کے الفاظ میں اس کا مفہوم پیش کیا ہے۔ کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے، اور پھر حضرت نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی کوئی بھی اس میں کوئی اس بات کا منکر نہ ہوا کہ یہ اصل کتاب نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل الفاظ ہیں وہ جو اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس لیے تو اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کیا اللہ کے حکم سے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا کہ یہ محفوظ رہے گا، اور پھر اس کی حفاظت کی تکمیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کی، اور پھر اس کو نسخے کی شکل میں بنا کر پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیا۔
تو آج جو کلام اللہ موجود ہے یہ اصل موجود ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہے، یہ الفاظ وہی ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن الفاظ ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف ایک واحد کتاب ہے کلام اللہ جو اصل حالت میں موجود ہے، باقی کوئی کتابیں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات کچھ نہ کچھ اصل حالت میں موجود تھی، جبھی تو کئی واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں جس میں یوں کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی یہودی آپ کے پاس آیا کوئی فیصلہ کرانے کے لیے، تو جب وہ اس نے اپنا مدعا پیش کر دیا، ایک مسلمان یہودی کا جھگڑا ہو گیا، اپنا فیصلہ کرانے آپ کے پاس آئے، آپ نے یہودی سے کہا کہ تم اپنی کتاب کھولو، اس میں پڑھو کہ اس چیز کا کیا حکم ہے۔ تو جب اس سے پڑھوائی گئی تو اس میں حکم وہی تھا جو قرآن کے اندر بھی موجود تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات کی کچھ نہ کچھ احکامات موجود تھے کتابوں میں، لیکن آج کل کے زمانے کے اندر یہ کہنا کہ وہ اصل حالت موجود ہے تو یہ بالکل دعویٰ غلط ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو جس زمانے میں تورات کچھ الفاظ، کچھ عبارتیں موجود تھی، کچھ احکامات اصل حالت میں موجود تھے، اس زمانے میں تورات پڑھنے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اگر آج کوئی اٹھ کر یوں کہے کہ بھئی بائبل سے میں تمہیں دلائل دیتا ہوں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دیتے ہیں، اور ہم اگر ان کو کچھ کہیں تو عوام کہتی ہے کہ دیکھو مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں، تو مولویوں کو تکلیف ہے، ہماری دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ تو بھئی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہماری دکانیں بند نہیں ہو سکتی، علماء کی دکانیں کبھی بند ہو نہیں سکتی۔ عالم وہ ہوتا ہے جو باعمل ہو، عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پیش کرنے والا ہو، اور جو قرآن کو پیش کرنے والا عالم ہوگا اس کو دکان کی فکر نہیں ہوگی، اس کو لوگوں کی فکر ہوگی، اصلاح کی فکر ہوگی۔ یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے، جس کو اپنی دکان کی فکر لگ گئی پھر وہ عالم ہی نہیں ہے، پھر اس میں علمیت ہی کس چیز کی ہے، جس کو اپنی دکان کی، اپنی ذات کی فکر لگ گئی ہے۔ تو علماء کو اس چیز کی فکر نہیں ہوا کرتی۔ تو بھئی تورات کو پیش کر کر، اس سے باتوں کو کوٹ کر کر اگر جو ہے ہم اپنے مذہب اسلام کو سمجھانے لگ جائیں اور ہم کہیں کہ یہ بات درست ہے، تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا پڑھنا حضرت عمر فاروق کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار کیوں گزرا؟ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی تو ارشاد فرما سکتے تھے کہ دیکھو ہاں صحیح ہے، یہ کتاب ہے، غصہ نہ کرتے آپ اتنے سخت جملے نہ کہتے، آپ ڈانٹتے نہیں، آپ ان کو دوبارہ اپنے غصے کی وجہ سے تجدید ایمان پر مجبور نہ کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے تھے کہ ہاں تم جو پڑھ رہے ہو یہ صحیح ہے، یہ کہہ دیتے، یہ یوں کہہ دیتے کہ ہاں جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں وہ صحیح ہیں، باقی چھوڑ دو۔ آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا کہ کتاب تو کتاب، اس کتاب نازل ہونے والے نبی بھی اگر آ جائیں تو ان کی اقتداء بھی تم پر ضروری نہیں، تم اگر ان کے پیچھے چلے گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو بھائی یہ پھر ہماری عقل کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ہم اس دور کے اندر اتنے عقل مند کیسے بن گئے کہ ہم ہر ایک کی بات کو سنیں، ہر ایک کی بات کو شیئر کریں اور ہر ایک کتاب ہم پڑھ لیں، ہر ایک جو ہے وہ بات کہنے والی کی بات کی ہم تصدیق کرنا شروع کر دیں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ لہذا اس سے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بچائیے، الیکٹرانک میڈیا سے بچائیے اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیجیے۔ یہی واحد حل ہے جو ہماری بنیادوں کو مضبوط رکھے گا اور ہماری نسلوں کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی کے والدین نیک ہوئے تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کی اولاد کے مال کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسے 16ویں سپارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اس واقعے کے اندر ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ جو ہے ایک جگہ پر، ایک گاؤں میں، ایک دیہات میں بستی والوں کی ایک دیوار مکان کی گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو تعمیر کر دیا، باوجود اس کے کہ ان لوگوں نے کھانا تک آپ کو نہیں کھلایا تھا، آپ کی مدد تک نہیں کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے، آپ ان کے کام کر رہے ہیں۔ جب بات میں کھلی تو آپ کیا فرمایا کہ ان دونوں کے جو والد ہیں وہ نیک تھے۔ وہ کیا تھے؟ نیک تھے۔ لہذا نیک تھے تو ان کا مال یہاں پر دفن ہے زمین میں، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس کے نیچے سے مال ظاہر ہو جاتا اور ان یتیم بچوں کا مال جو ضائع ہو جاتا جو ان کو ملنا ہے۔
اللہ نے ان یتیم بچوں کے مال کو محفوظ رکھا، اور کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ان کے والد وقال ابوہما صالحا، ان کے والدین جو ہیں وہ نیک تھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے تو اللہ تعالی ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ہمارے مالوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اپنے آپ کو بچائیے، اور یہی طریقہ ہے اپنی نسل کو بچانے کا۔